میری پہلی بک تھی when I was 14, Mission to Hyperion. اس بک کا فرسٹ چیپٹر ہے یوم سیاہ. مے بی آپ کو آئیڈیا بھی نہ ہو بٹ ون آف مائی پروجیکٹ you did the voice over for that. What keeps you in history, what keeps the history alive is written communication so far. Ab technology evolved kari hai, now we have things in like verbal and visual. So visual was there also, hame cave mein paintings wala milte hain, but if we look into what is the record of history, how we get to know about history, it's all written, different historians, books hai, different accounts hai. السلام علیکم ایوری ون. لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو لے کے آتے ہیں, مختلف لوگوں کو لے کے آتے ہیں, جن سے ہم زندگی کے ایک تو ان کی زندگی کے ڈفرینٹ پہلو جو ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی انہوں نے اسپینڈ کی, واٹ دیئر لائف جرنیز آر, اینڈ سیکنڈ ان کی زندگی سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو پیٹرن ہے کسی کی لائف سے کچھ انفلوئنس لینے کا, کچھ سیکھنے کا, کوئی کام کرنے کا. سو اسی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, آئی مسٹ سے شی از موسٹ ٹیلنٹڈ اینڈ اے پراؤڈ پاکستانی, ٹو بی ویری آنیسٹ. ایٹ ہر ایج وٹ ڈڈ شی ڈو, وہ بہت ہی کمال ہے. تو بغیر تاخیر کیے آپ کو ملواتے چلیں اپنی آج کی گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم. غلام حفصہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سو آپ ہمارے آڈینس کو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا, ہو حفصہ غلام حفصہ از, اور پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے. سر سب سے پہلے آئی ول بی ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اینڈ فار آل دا گڈ ورڈز یو سیڈ. آئی ایم ریئلی ہمبلڈ. غلام حفصہ از اے پرسن جس نے اپنی لائف کو ایک طرح سے ایکسپلور جرنی کے طور پہ لیا ہے. بیریئرز, سوسائٹی, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی, بٹ انہوں نے ہر چیز, اف گڈ اف اٹس بیڈ, شی ٹک موٹیویشن فرام دیٹ. میں نے اپنا ماسٹرز اور ایم فل کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں کی ہے فرام یونیورسٹی آف سرگودا. اور اباؤٹ مائی کریئر, آئی ایم اے رائٹر, اینڈ آئی ایم اے رائٹر فرام پیشن ایز ویل ایز پروفیشن. میں نے اسٹارٹ کیا لکھنا, میری پہلی بک تھی when I was 14, Mission to Hyperion. وہ ایک چلڈرن ناول تھا, ایک بک تھی. وہ میں نے پبلش نہیں کرائی تھی, بٹ وہ میرا ایک اسٹارٹ تھا کریئر کو لے کے. دین ایٹ ایج آف 16 میں نے ایک بک لکھی جو کہ بیسیکلی وہ بک تھی جو شاید ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہ لکھیں, وہ چیزیں ہوتی, وہ واقعہ ہوتا. APS پشاور اٹیک ہوا, تو میں خود APS کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں تھرو آؤٹ. تو وہ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ اس کو پین ڈاؤن میں نے کیا, اور وہ میری فرسٹ بک تھی جو میں نے پبلش کی میں جب 18 کی تھی, معصوم شہدا. یہ بک آپ کے سامنے ہے. بالکل. تو ان دا ایج آف 18 اینڈ ان دا ایج آف 14 واٹ واز یور بگیسٹ انسپریشن کہ آپ کتاب لکھیں, یا آپ کو لکھنے کی طرف آپ کی یہ ہیبٹس جو ہے, کیا یہ فیملی اڈاپشن تھی کوئی ہیبٹس رائٹنگ کی, یا آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ سر لکھنا ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ورثے میں ملا ہے. میرے بابا, میرے دادا ابو, دے یوز ٹو رائٹ. مطلب میری سب سے بڑی انسپریشن میرے بابا ہے. انہوں نے کبھی پبلش نہیں کیا, مگر ان کی پوئٹری ہے, پروز ہے, وہ بہت آؤٹ کلاس لکھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو مجھے ورثے میں ملی ہے. تو وہ ورثے میں ملی تھی, مگر اس کو ایکسپلور کرنا تھا. کریٹیو رائٹنگ جیسا ہمارے سلیبس کا پارٹ ہوتی ہیں, آف اینڈ آن کرتے رہتے تھے, بٹ وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کا لکھ سکتے ہیں. مشن ٹو ہائپیرین ایک ایسا ٹائم تھا میرے لیے کہ ایک ناسا کا بیسیکلی ایک پروجیکٹ تھا, ان کا ایک کمپٹیشن تھا, اس کے لیے انہوں نے ایک بھیجا تھا ماڈیول کہ آپ اس پہ لکھیں. میرا پاس آئیڈیا بھی تھا, اس کا سارا اسکیچ بھی تھا, مگر میں نے ڈیڈ لائن مس کر دی. اور وہ میری بک, مجھے ابھی میری انگلش کی بک پڑھی ہے جس پہ میں نے لکھا ہوا تھا ٹارگیٹ ہائپیرین. یہ ایک مون تھا جوپیٹر کا جس پہ میں لکھنا چاہ رہی تھی, ایک فکشن سا میں نے کریٹ کرنا تھا, بٹ وہ میں نہیں کر سکی. وہ بک کلوز ہو گئی, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. ایک سال بعد آئی پکڈ اپ دا بک, اور اس کو جب میں نے کھولا اس کے اینڈ پہ وہ ورڈ لکھا ہوا تھا ٹارگیٹ ہائپیرین. اور اس سے میرے مائنڈ میں ایک اسٹوری لائن ڈیولپ ہوئی. میں 9th کلاس میں تھی, اور یہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا, بورڈ کے ایگزام ہونا تھا, فرسٹ بورڈ تھا, میرا ایڈمیشن جانا تھا, میرے وہ ایگزامس چل رہے تھے, اور میرے مائنڈ میں یہ اسٹوری چل رہی تھی. میں نے وہ ایگزام سائڈ پہ کر کے میں نے وہ اسٹوری بیٹھ کے لکھی.
اٹ ٹک می اے لٹل ٹائم, بٹ وہ بہت اچھی ایک اسٹوری لائن ڈیولپ ہو گئی, اور وہ فلو تھا, مجھے نہیں پتا تھا میں کیسے لکھ رہی ہوں, میں لکھ رہی تھی. تو اس طرح میں نے اپنی پہلی بک لکھی. دوسری, جب اے پی ایس پشاور اٹیک ہوا, اے پی ایس پشاور کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم لوگوں پہ بہت اس کا ایک امپیکٹ تھا, ایموشنلی ہم لوگ بہت افیکٹ ہوئے. ہم وہ یونیفارم پہن کے روز اسکول جاتے تھے, اور آگے بھی جانا تھا ہم نے وہی پہن کے. وہ جو لوگ تھے, وہ جو اسٹوڈنٹس تھے, وہ ہمارے اپنے تھے. ہم لوگ وی آر لائک اے فیملی, ایک سسٹم تھا, ایک فیملی تھی. تو جب آپ کے گھر سے 144 جنازے نکلے تو وہ دکھ, وہ غم بیان نہیں ہو سکتا. تو ایز اسٹوڈنٹس ہم لوگ پہ بہت بڑا اس کا افیکٹ ہوا تھا, مینٹلی ہم لوگ سائیکولوجیکلی بہت افیکٹ ہوئے تھے. تو ہماری ایک ٹیچر تھی مس سمیہ عزیز, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نے اس کی اس سائڈ کو دیکھیں کہ آپ کے بھائیوں نے قربانی دی ہے, آپ نے اس کو ہسٹری میں زندہ رکھنا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو, آپ کیسے اس کو زندہ رکھتے ہیں. آپ کچھ پوئٹری لکھیں, کوئی آرٹیکل لکھ دیں, کچھ پینٹنگ بنا دیں, کچھ ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ ان کے نام جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں, ان کے نام زندہ رہیں. تو میرا پھر بھی ارادہ بک لکھنے کا نہیں تھا. میں نے کہا چلو میم کی بات سے مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ اس کو لکھوں گی صحیح میں. میں لکھنا اسٹارٹ کیا. اس بک کا فرسٹ چیپٹر ہے یوم سیاہ, 16 دسمبر 2024. بیسیکلی اس بک کو میں نے اسٹارٹ ایسے کیا کہ لائف چل کیسے رہی تھی. تو اس کا فرسٹ پارٹ, فرسٹ پیج جو ہے, ایک فلیپ, وہ کافی لائیولی سا ہے. لائف میں ایک نارمل ڈے تھا, سارا کچھ گزر رہا تھا, جس کو میں نے بڑا آرام سے لکھ لیا. اس کے بعد وہ نیوز آتی ہے اے پی ایس پشاور پہ اٹیک ہو کے. تو اس نیوز کے آنورڈ لکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. میں بہت سارے پوائنٹس پہ ایسے تھا کہ آئی بروک ڈاؤن, میں روئی, میں بیٹھ کے جب وہ لکھنا شروع کرتی تھی مجھے دیٹ واز این ایموشنل فیز, تو مجھے رونا آ جاتا تھا. پھر میرے کچھ فرینڈس کی دھمکیاں تھی, کچھ موٹیویشن تھی, اور میں نے یہ بک کمپلیٹ کی. پبلشنگ کا کوئی ارادہ ایسج نہیں تھا. جس رات میں نے کمپلیٹ کی تو سائڈ ٹیبل پہ وہ پیجز پڑے ہوئے. صبح میری ماما نے وہ دیکھا, پائل ایک پڑا ہوا, ان کو نہیں پتا تھا میں کچھ لکھ رہی ہوں, میری فیملی کو نہیں آئیڈیا تھا. تو وہ اپنے روم میں لے کے گئی, ماں بابا نے وہ پڑھا. صبح جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پبلش کرانا ہے. تو یہ ان کا ڈیسیژن تھا, میری فرسٹ پبلیکیشن, اور یہ جو سارا تھا یہ ان کا ڈیسیژن تھا. تو اس کو لکھتے ہوئے مطلب ہاؤ مچ دا ٹائم اٹ ٹیکس فار یو ٹو رائٹ دا بک؟ اس پہ ایک ٹائم جو فیز تھا مجھے 1 month کا لگا تھا. جسٹ 1 month؟ 1 month واز a little bit of کہ وہ ایموشنل فیزز تھے جس کی وجہ سے مجھے لگا ہے کہ وہ ڈریگ ہوئی تھی بک, اور زیادہ ٹائم لگا تھا مجھے اس پہ. کیونکہ میں اس کو, اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے بھی صحیح تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں وہ ایک ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں, اٹس فیکٹس. وہ جس طرح کرونالوجیکل آرڈر میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی بریگنگ نہیں ہے, کوئی اس کو کھینچا نہیں گیا, یا کوئی ایک کہتے ہیں نا فکشنل ٹچ ہے, وہ کچھ نہیں ہے. دیٹس ایک بایوگرافی کائنڈ آف چیز ہے جو اس میں جا رہی ہے. ڈیڈ ریالٹیز ہیں اسٹیپ وائز جیسے وہ ہوا بفور دیٹ اٹیک فیز اینڈ پوسٹ اٹیک. یہ سینیریو سارا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اے پی ایس میں نے کیسے وٹنس کیا, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ون ہو واز لیونگ ان دیٹ سسٹم, اور ایز اے نیشن ہاؤ اٹ افیکٹڈ اس, ہاؤ اٹ ہیپنڈ, اینڈ پورے ایک کنٹری پہ کیا افیکٹ تھا. تو یہ ایک پورا اکاؤنٹ اس کا ہے ریئل لائف ایونٹس کا. ہیو یو ایور پریزنٹڈ یور بک ان ٹو اینی کائنڈ آف دا یو نو آرگنائزیشنز اور سم تھنگ؟ میرے اس بک پہ مجھے جو سب سے پہلا فیڈ بیک آیا تھا دیٹ واز فرام چیف آف ایئر اسٹاف آف دیٹ ٹائم, ایئر چیف مارشل سہیل امان. ان کی طرف سے مجھے لیٹر آیا تھا, اور بک پر انہوں نے سوینئر پریزنٹ کیا گیا تھا پاکستان ایئر فورس وومن ایسوسیشن کی جو ہیڈ تھی ان کی طرف سے. دین چیف آف نیول اسٹاف, چیئرمین جوائنٹ چیف, انہوں نے انڈیویژولی مجھے اس پہ اپریشیٹ کیا. ان کے لیٹرز آئے, انہوں نے گفٹس وغیرہ سوینئرز سینڈ کیے. دین پی ایس پشاور کی اس بک جو ایونٹ ہوا تھا اس پہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے مجھے انوائٹ کیا تھا, ان کے ساتھ میرا ایک ہے. دین بول نیوز نے ایک دفعہ لائک انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا. سو ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس انہوں نے اوور دس بک, اوور دس ایونٹ مجھے بہت سی ریکگنیشن ملی اور بہت رسپیکٹ ملی, جس کے لیے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل مائٹی اینڈ آل دا پریئرز, اور میرے پیرنٹس کا, میرے ٹیچرس کا, اور میرے جو آس پاس لوگ ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے اس پوائنٹ پہ کھڑا کیا کہ میں آج اس قابل ہوں اور میں کچھ کر سکی ہوں. کبھی سوچا تھا, مطلب واز دیٹ یور جرنی,
Have you ever dreamed for to live this thing کہ آپ کو ایز اے celebrity, we can call it the celebrity, your respectful celebrity, کہ آپ کو کوئی ایز اے گیسٹ انوائٹ کریں گے لوگ, اور have you ever dreamed of this? بیسیکلی نہیں, میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کبھی. اور میری اگر ایک جس طرح گیٹنگ براٹ اپ ان اے فیملی ان اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, تو مجھے ان چیزوں کا کبھی تھا بھی نہیں. لائک ایون دو میں میڈیا کمیونیکیشن سے بلانگ کرتی ہوں, بٹ میری ان چیزوں کی طرف انکلینیشن کم ہی تھی. بٹ دس بک, یہ ساری جرنی جو ہے, آئی او ٹو دس بک, اور اٹ ہیز بین لائک, میں یہ کہوں گی کہ مجھے اس چیز نے اور ہمبل کیا کہ اتنی رسپیکٹ, اتنے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور وہ سارا کچھ جو تھا, تو میرے لیے وہ ایک بہت آنر بھی تھا. یہ سب اس بک کو لکھتے ہوئے جو آپ کے آنسو گرے ہیں, آئی بلیو یہ اس کے ریٹرنس ہیں. دا پین, the humbleness and the closeness and the humanity you had for the, I'm sorry for using the word had, but you are having till now. تو یہ سب اس کی رسپیکٹ ہے, what I believe. اس میں I'll just give all the credit, میرے لیے سب سے زیادہ میرے پیرنٹس کا ہے. ان کا ایک ٹرسٹ ہے, انہوں نے میرے میں کانفیڈینس شو کیا, اور انہوں نے مجھے اس قابل بنایا. سو وٹ ایور آئی ایم, ہو ایور آئی ایم, اور مجھے جو ساری رسپیکٹ ہے, آئی ایون ڈیڈیکیٹ دس ٹو دیم. آئی لٹرلی, وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے, میرے لیے میرے پیرنٹس دونوں ایسے ہیں. تو وہ ایک شعر ہے, ناز کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ پر, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا, ان کی ایفرٹس کا اثر ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں. ادروائز آئی ایم نتھنگ, میں کچھ نہیں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, رائٹنگ واز دیٹ ساؤنڈس یور فرسٹ کانفیڈینس, کہ آپ کا پہلا کانفیڈینس جو ہے وہ رائٹنگ تھا. or as you are you was the student of communication and media studies, and now you are mashallah the scholar of communication and media studies. تو writing جو ہے یہ اس کو as a you just said کہ یہ آپ کا passion بھی ہے, and now it is your profession as well. What I believe, what I know, you are a RJ, you are a voiceover artist, you are a good chef, you know. So and you like something in sports as well, what I believe. So یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی پراپر ٹیلنٹ ہے. آر جے اپنے ساؤنڈ آرٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک, and to keep your voice always in that mode, to eat something for that, to keep that calm. تو آپ کو اس سب کے لیے جو ہے یہ سب ڈفرینٹ آرٹس ہیں. سو ہاؤ یو مینیج, مطلب ہاؤ یو پک اپ, مینیج کی ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنے جو ڈفرینٹ آرٹس ہیں ان کو پک کیسے کیا, ہاؤ یو گیٹ کہ کون سی چیز اب آ رہی ہے, اینڈ یو ٹیک اٹ ود دا کانفیڈینس, یو ٹیک اٹ ود آنرشپ, اینڈ یو ڈیڈ اٹ. یو آر این اچیور ماشاء اللہ, دا وے آئی نو یو. سو بیسیکلی ایز این آر جے, وائس اوور آرٹسٹ, فوٹوگرافر, یہ سارے ڈومینس جو ہیں بیسک میرے خیال میں میرا جو ریوالو اراؤنڈ کرتا ہے وہ کمیونیکیشن کے. اب یہ سارے کمیونیکیشن کے پارٹس ہیں. سو اٹس لائک وائس, کیمرا اینڈ پین, ناٹ ایکشن, پین اینڈ پیپر. دیز آر دا تھنگس جو کہ کمیونیکیشن کے کورز ہیں. آپ نے لکھنا ہے, آپ نے بولنا ہے, آپ نے فوٹوگراف ویژولی اس کو کرنا ہے. سو آئی بلیو کہ کرنٹ ایرا میں ایسا ہے کہ ہارڈ ورک میٹرس, اسمارٹ ورک میٹرس, بٹ ملٹی ٹاسکنگ از آلسو اے تھنگ. اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں تو آپ کے اس کے لائک یو شوڈ ہیو اے نو ہاؤ اباؤٹ تھنگس. اور میرا یہ تھا کہ بچپن سے میں تھوڑا سا ڈبیٹنگ کی طرف تھی, ان ساری چیزوں, ایلوکیشنز اور بیت بازی, اس طرح کی چیزیں ایکسٹرا کریکولر اسکول میں ہمارے ساتھ چل رہی تھی. سو دیٹ واز اے کک اسٹارٹ کہ وہاں سے بولنے کا آیا. پھر وہ سارا بول کے پھر اس طرف جب آئی رائٹنگ کی طرف, تو پھر اس کو لکھنا شروع کیا. اور پھر میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹڈیز نے مجھے مزید پالش کیا, اور وہاں پہ پھر ویژول اس کی طرف ہم لوگ کا امپیکٹ ہوا, وہ سارا کچھ. تو ایز اے پارٹ آف مائی ڈگری میں نے اپنے ہابیز کو, انٹرسٹ کو, مجھے لگتا ہے میں نے ایک ایسی ڈگری چوز کی جو کہ الائن کر رہی تھی میرے ساتھ بہت پرفیکٹلی. تو اس نے مجھے بہت زیادہ پالش کیا, اس نے مجھے اور بہتر کیا,
اور پھر اسپورٹس ایسی چیز ہے یو کین ناٹ کوئٹ اٹ. آپ کو ساؤنڈ مائنڈ ایگزسٹ ان اے ساؤنڈ باڈی, تو وہ یہ ساری کریٹیوٹی کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہنا. تو تھوڑا سا اس طرف میری انکلینیشن ہوئی. باسکٹ بال میں نے یونیورسٹی میں کھیلی, اس سے پہلے اسکول میں بھی گیمس وغیرہ, اٹ واز اے پارٹ آف اٹ, کمپلسری پارٹ تھا ہمارا. اوکے, ناؤ I'm just saying you one thing, maybe آپ کو idea بھی نہ ہو, but one of my project you did the voiceover for that. I must know you didn't know. You were the third person I just got the voiceover for my documentary. So I know you are an artist, you voiceover artist. So this was a good thing to know. اوکے, سو لیڈنگ اٹ آؤٹ کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ نے کہ ڈفرینٹ پروفیشنس کو آپ نے صرف ٹچ نہیں کیا, یو آر ورکنگ پروفیشنلی, ٹھیک, سو اگر آپ کو چوز کرنا پڑے ان میں سے کوئی ایک پروفیشن, تو آپ کون سا پروفیشن چوز کریں گی اور کن بیسس پہ چوز کریں گی؟ میں ڈیفینیٹلی رائٹنگ کو چوز کروں گی. دیٹ از اس کے لیے میری بڑی ایک ریزن یہ ہے کہ رائٹنگ کیپس لائف. اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا جا کے دیکھیں, ہمیں جو ٹیبلٹس ملتے ہیں, کلے سیلز ملتے ہیں, کیوز میں جو انسکرپشن ہے وہ وائس فارم میں نہیں ہے, وہ ساری ریٹن فارم میں. تو وٹ کیپس یو ان ہسٹری, وٹ کیپس دا ہسٹری الائیو از ریٹن کمیونیکیشن. سو فار اب ٹیکنالوجی ایوالو کری ہے, ناؤ وی ہیو تھنگز ان لائک وربل اینڈ ویژول. So visual was there also, ہمیں cave میں paintings وغیرہ ملتے ہیں, but if we look into what is the record of history, how we get to know about history, it's all written, different historians, books ہیں, different accounts ہیں, and like here is no comparison with the documentation. Yeah, documentation کا تو کوئی comparison نہیں ہے, that is a so solid proof. So writing would be my go-to, because writing is something, it has my soul. It's not like something کہ I do it, paper ہے, pen ہے, I'm not just writing, I pour my soul into my books. Exactly. I pour my soul into writing. Exactly. This next question was exactly that کہ poetry جو ہے, شاعری, اس سے ریلیٹڈ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نازل ہوتی ہے, you know. بالکل ایسا ہی ہے. So whenever you have written the poems, I knew, but میجر آپ کا جو کلاس ہے وہ ہے آرٹیکلس لکھنے کے لیے, ایس سی او کرنے کے لیے. ایس سی او از لائک یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا پروفیشن, بٹ سیلف رائٹنگ کا جو جس میں سول انوالو ہوتی ہے, اب آپ ایک لپسٹک کی ایس سی او کے اندر تو سول انوالو نہیں کریں گے, دیر وڈ بی دا آرٹ جو آپ کی پریکٹس ہے اور جو آپ کا آرٹ ہے وہ, بٹ جہاں پہ سولو انوالو ہوتی ہے, یو رائٹ اے لاٹ آف دا کالمس, آرٹیکلس, بکس. سو جب وہ لکھتے ہیں آپ, دین what type of the feelings you got, مطلب تب بھی آپ اس کو in other words کہیں تو نزول ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ یہ چیز کبھی فورس نہیں کر سکتے. مطلب دیر آر سو مینی پوائنٹس جہاں پہ آپ کو زبردستی اگر کچھ لکھنا پڑ رہا ہے نا, تو آپ کو ریٹن میں ڈفرینس فیل ہوگا. پوئٹری نازل ہوتی ہے, رائٹنگ نازل ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کا وہ کمپیریزن کریں نا, وہ جو ایک چیز ہے آپ پہ آ رہی ہے, تو وہ دونوں کا ایک جو ریئل فیل ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے پیپر پین رکھ دیا جائے اور آپ کے وہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس یہ ٹائم فریم ہے, اس میں لکھنا ہے, یو کانٹ ڈو دیٹ. اس میں آپ وہ چیز نہیں, آپ لکھ بھی لیں گے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, if you are skillful تو آپ لکھ لیں گے, but that won't be that, فیل نہیں آئے گی آپ کو. سو دس ہیپنس بائی نیچر, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, اس میں آپ فورس نہیں کر سکتے خود کو.